السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 2 حصہ اے۔ عربی حروف 28 سمجھے جاتے ہیں، لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ 28 ہیں لیکن در حقیقت وہ 29 ہیں۔ الف عربی حرف توجہ ہے لیکن اس کا کوئی تلفظ نہیں ہے، یہ تلفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ آ کہتے ہیں یہ الف نہیں حمزہ ہے، اور حمزہ کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں۔ حمزہ کے نیچے جو الف ہے وہ اس کو اس کی کرسی کہتے ہیں۔ کبھی واو حمزہ کی کرسی ہوتی ہے اور کبھی یا حمزہ کی کرسی بن جاتی ہے۔ بعض پہ جو ہے وہ حمزہ کو کوئی کرسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اگر 28 حروف تہجی استعمال کیے جائیں تو الف کو حمزہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ 28 حروف تہجی کو یکساں طور پر 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قمری حروف، الحروف قمریہ، قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں۔ شمسی حروف، الحروف شمسیہ، شمس جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں۔ یہاں جو لال میں ہیں وہ شمسی ہیں اور جو نیلے رنگ میں ہیں وہ قمری ہیں، اور یہ برابر ہیں۔ اس میں جو خاص بات یاد کرنے کے لیے، الف اور با کے بعد تا اور سا کو آتے ہیں۔ جیم ہے خے جو ہے یہ قمری ہے، اس کے بعد دال سے لے کے زوئے تک جو ہے یہ سارے شمسی ہیں، اور پھر لام اور نون جو ہے یہ 2 شمسی ہیں۔ یاد کرنے کے لیے یہ آسانی ہے۔ حمزہ کی 2 قسمیں، حمزۃ الوصل انضمام اور الاق کرنے والی ہے یہ، حمزۃ القطع دوسری جو ہے وہ حمزۃ القطع ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں جو قرآن چھپتا ہے ان دونوں میں فرق نہیں کرتا، وہ ان دونوں حمزاؤں میں فرق نہیں کرتا، لیکن مشرق وسطیٰ میں جو چھپتے ہیں ان میں حمزہ کی واضح نشاندہی ہوتی ہے، دونوں بالکل الگ الگ نظر آتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا جو طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اگر عربی صحیح معنوں میں سیکھنی ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تقریباً 8 یا 9 اسموں میں جب حمزہ آتا ہے تو وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ اگر میں کتاب لکھوں، الکتاب لکھوں تو الف کیا ہے؟ یہ الف جو ہے یہ الف نہیں ہے، کیونکہ اور آپ جانتے ہیں الکتاب، اب یہاں پر الف کا تلفظ آ رہا ہے آ، اور آ جو ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے۔ الکتاب، اب میں لکھوں گا اکبر اور احمد، الف کے اوپر جو یہ نشان ہے حمزہ کا وہ عین کی گردن ہے۔ الکتابوں میں یہ الف حمزۃ الوصل ہے، اور اکبروں اور احمدوں میں حمزۃ القطع ہے۔ حمزۃ القطع جب بھی اور جہاں بھی آئے گا ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ حمزۃ الوصل صرف اس صورت میں پڑھا جائے گا جب وہ جملے کے شروع میں آئے۔ الکتاب یہاں پر جو ہے حمزۃ الوصل ہے یہ، اور اس کو ہم پڑھیں گے ال، اور یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے حرف عطف شامل کیا ہے واو۔ تو اب یہاں پر حمزۃ الوصل جو ہے پڑھا نہیں جائے گا، ہم پڑھیں گے والکتاب۔ تو یہ حمزۃ الوصل جو بیچ میں تھا اس کو نہیں پڑھا گیا۔ اگر جملے کے بیچ میں بھی آئے تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ احمدو، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم حرف عطف استعمال کیا واو، دونوں صورتوں میں ہم اسے پڑھیں گے احمدو و احمدو۔ تو یہاں جو ہے یہ حمزۃ القطع ہے اور یہ ہر صورت میں پڑھی جائے گی۔ الف لام میں حمزۃ الوصل ہے، فرق کرنے کے لیے اس پر ایک چھوٹا سا نشان لگا دیتے ہیں۔ یہ اس وقت لگاتے ہیں جب یہ 2 لفظوں کے بیچ میں آتا ہے، جیسے کہ واو اور لام کے بیچ میں حمزۃ الوصل آ رہا ہے، یا شروع میں اکثر لوگ اس کے اوپر زبر دیتے ہیں۔ قمری حروف اور حروف قمریہ، شمسی حروف یا الحروف شمسیہ، اگر الف لام قمری حروف کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس لام کو پڑھیں گے، اور اگر الف لام شمسی حروف کے ساتھ آتا ہے تو ہم لام کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ فرق بالکل واضح ہے۔ اگر قمری اور شمسی میں فرق ہے کہ جب قمری حروف ہوں گے تو ہم لام پڑھیں گے، اور شمسی حروف ہوں گے تو ہم لام نہیں پڑھیں گے۔
ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. الاب والد، الباب دروازہ، یہاں پر ہم نے لام کو پڑھا ہے. التاجر، یہاں پر لام کو نہیں پڑھا، تاجر ہوتے ہیں. الصوب، یہاں پر بھی جو ہے لام کو نہیں پڑھا، الف کے ساتھ سے کو پڑھا ہے. صوب جو ہے وہ لباس کو کہتے ہیں. الجنت باغ، یہاں پر لام کو پڑھا ہے، یہ قمری ہے. الدیکو مرغا، یہ جو ہے اس میں ہم نے لام کو نہیں پڑھا، تو اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. الحمارو گدھا، لام پڑھا گیا. الذهب سونا، یہ اس میں لام کو نہیں پڑھا. الخبز روٹی. الرجل مرد. العین آنکھ. الزہرۃ پھول. الغداء دوپہر کا کھانا. الفام منہ. القمر چاند. الکلب کتا. الماء پانی. الولد لڑکا. الہواء ہوا. الید ہاتھ. السمک مچھلی. الشمس سورج. الصدر سینہ. الضیف مہمان. الطالب طالب علم. الظہر پیٹھ. اللحم گوشت. النجم ستارہ. نجم ایک ستارہ، یہ نقرہ ہے. النجم یہ ستارہ، یہ معرفہ ہے. رجل ایک مرد. الرجل مرد. دیکن ایک مرغا، یہ نکرہ ہے. الدیک مرغا. طالب ایک طالب علم. الطالب طالب علم. اب یہ جملے ہیں اور اس میں جو ہے یہ مبتدا اور خبر، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جملے میں پہلے مبتدا آتی ہے، مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. النجم بعید، اور یہ پریکٹس ہے شمسی ہے سارے اس میں. النجم بعید ستارہ دور ہے. الرجل واقف مرد کھڑا ہے. السکر حلو شکر جو ہے میٹھی ہے. الطالب مریض طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل مرغا خوبصورت ہے. الدفتر جدید کتاب جو ہے وہ کاپی بک کہتے ہیں، جدید نئی ہے. التاجر غنی تاجر جو ہے وہ امیر ہے. الدکان مفتون دکان کھلی ہے. الولد فقیر لڑکا غریب ہے. التفاح لذیذ سیب مزیدار ہے. الطیب طویل والمدرس قصیر. یہاں پر آپ دیکھیں الطیب، یہاں پر لام نہیں پڑا گیا کیونکہ یہ لفظ جو تھا یہ شمسی ہے. طویل لمبا ہے، ڈاکٹر لمبا ہے. والمدثر تو یہاں پر حمزہ نہیں پڑھیں گے، والمدرس پڑھیں گے، یہ قمری ہے. لیکن لام کے ساتھ حمزہ الوصل کو نہیں پڑھا، لیکن واو کو لام کے ساتھ ملایا ہے اور لام پڑھا گیا ہے. کثیر اور استاد جو ہے وہ چھوٹا ہے. یہ جو ہے ان کو آپ پڑھیں، آل بھی لگا، آل کے حساب سے صحیح پڑھنا ہے اور شمسی کے حساب سے صحیح پڑھنا ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جو شمسی ہیں ان میں لام نہیں پڑھا جاتا جب الف لام کے ساتھ آتا ہے، اور جو قمری ہیں ان میں لام پڑھا جاتا ہے آل کا. الباب. التاجر. النجم. القمر. الدیک. الماء. الماء. السریر بستر. البیت. المسجد. الرجل. السکر. البرق.
یہ میں نے یہاں پر ان کو لکھ بھی دیا ہے۔ یہ جو ایکسرسائز میں خالی جگہ پور کرنی ہے، اس میں جو ہے خبر دی ہوئی ہے اور جو ہے ہمیں مبتدا اس میں فل کرنی ہے۔ یہ اس کے جوابات ہیں: التاجر غنی، السکر علو، الولد مریض، الموز لذیذ، کیلا جو ہے وہ لذیذ ہے، القمیص طویل، قمیص لمبی ہے، الرجل قصیر، اور مرد جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ اس ایکسرسائز میں الف میں جو مبتدا دیے ہوئے ان کو بے میں جو خبر ہے ان کے ساتھ ملانا ہے صحیح کر کے۔ الطالب مریض، الدکان مفتوح، التفاح لذیذ، الماء حار، الحجر ثقیل، القلم مکسور۔ ثقیل بھاری کو کہتے ہیں۔ یہ نئے الفاظ ہیں: حلو میٹھی، مریض مریض، دکان، الدکان دکان، غنی امیر، طویل لمبا، فقیر غریب، قصیر چھوٹا، التفاح سیب۔ یہ جو ہے اس میں تو آپ نے پورا کام کرنا ہے، اس میں آپ نے اعراب بھی لگانے ہیں اور ان کو صحیح طرح سے پڑھنا بھی ہے، اور بہتر ہے کہ آپ لکھیں بھی۔ یہاں ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ شمسی حرف سے پہلے اگر الف لام آئے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، اور قمری سے پہلے الف لام آئے تو لام پڑھا جائے گا۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ البیت، الدیق، المدرس، الباب، الطالب، السکر، الدفتر، الاخ بھائی، الرسول، الوجہ منہ، الصدیق دوست، القرآن، الصلاۃ، الکعبۃ، الراس سر، الاصبع انگلی، الصابن صابن، الظفر ناخن، الفجر الظہر، العصر، المغرب، العشاء۔ اور اس میں یہ تمارین دی ہوئی ہے، جو جتنے بھی ہمارے وہ آئے تھے اس میں خاص طور پہ 3 اور 4 کا جو ہے اس کا جوابات ہیں میں نے کر دیے ہیں، آپ کو جا کے اس کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور 1 اور 2 کے تو ہم نے کچھ جواب لکھے ہوئے ہیں، پہلے ہی دے دیے تھے۔